علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار فاران ربانی مربی سلسلہ جماعت احمدیہ آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کی طرف سے پروگرام آسک این امام اردو کی ایک اور ایپیسوڈ لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک نہایت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ میں اس مضمون کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا، ہمارے مخالفین یعنی مولوی حضرات چاہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہ عوام الناس کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو احمدی جو ہیں وہ در حقیقت نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں۔ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ بقول مولوی حضرات کے کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی صداقت نہیں۔ لہٰذا آج کا پروگرام جو پہلے 2 ایپیسوڈز پہلے پروگرام کیا تھا خاکسار نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آنے والے مسیح اور مہدی کا مقام، اس موضوع کو لے کے خاکسار کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی چند احادیث آپ کی خدمت میں خاکسار پیش کرے تاکہ یہ بات دودھ کی طرح، بالکل دودھ کی طرح جو ہے صاف شفاف ہو کے آپ کے سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ بات ازہر من الشمس ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہم نہیں، بلکہ ہمارے مخالفین مولوی حضرات ہیں جو عوام الناس کو جانتے بوجھتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اندھیرے میں رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم پر چونکہ پاکستان میں پابندی لگا دی جاتی ہے، لگائی ہوئی ہے، ہم اپنے پروگرام وہاں پہ نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹس پہ بین لگا دیا ہے۔ بات بڑی آسان سی ہے، اگر جماعت احمدیہ مولوی حضرات کی نظر میں غلط ہے، جھوٹی ہے، تو اس انفارمیشن کے دور میں ہماری کتابوں کو آپ شائع کر دیں، ہماری کتابوں پر سے بین ہٹا دیں، ہمارے پروگراموں پہ سے بین ہٹا دیں، تاکہ ہر بندہ ہماری کتابوں کو پڑھ لے، ہمارے پروگرام دیکھ لے اور خود پہچان لے کہ اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو کس طرح سے جماعت احمدیہ جو ہے اس کا جھوٹ دنیا کے سامنے آ جائے۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ طریق اختیار کریں، پاکستانی مولوی حضرات یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی بین لگا دیتے ہیں کہ ہماری آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بڑا آسان سا طریق بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہدایت آ گئی، اور اس کے ذریعے سے رشد یعنی جو ہدایت تھی اور جو گمراہی تھی اس میں بین طور پر فرق سب کے سامنے آ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے تو تم جا کے جو اگر کوئی گمراہ بھی ہے تو اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دو، اس کو بولنے نہ دو، اس کو اپنی بات کے دلائل نہ پیش کرنے دو۔ یہ باتیں تو کفار مکہ اور کفار عرب کیا کرتے تھے کہ جب مسلمان دلیل دینا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے تمہاری کوئی دلیل نہیں سنی، تم بغیر کسی دلیل کے ہماری نظر میں مرتد ہو، کافر ہو۔ یہ کفار کا قول تھا، یہ ان کا طریق تھا۔ مسلمانوں کا طریق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دیکھو آؤ اور قرآن کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے بات کرو۔ یہ تو قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریق ہے۔ تو
اس پروگرام کے ذریعے سے ہم در حقیقت قرآن پاک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اپنی بات کو، اپنے پیغام کو سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے پیغام کو سنیں، دیکھیں اور پھر اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا پیغام ہے یا یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کی اطاعت کا پیغام ہے۔ ہم تو جو احمدی مسلمان ہیں دل و جان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں دینے والے ہیں۔ ہم میں اور ہمارے مخالفین میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ دوسروں کی جانیں لیں گے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں اپنی زندگیاں، اپنے اموال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آئیے اب اس بنیادی گزارش کے بعد خاکسار جو آج کا اصل موضوع ہے گفتگو کا، آپ کو اب اس کی طرف لے کے چلے۔ آپ اسکرین کے اوپر یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ مسیح ابن مریم اور مسیح آخر الزمان کیا دو الگ انسان ہیں یا ایک ہی شخص ہے؟ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو الگ انسان نہیں، یہ ایک ہی انسان ہے، یعنی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولاً الی بنی اسرائیل کا ٹائٹل دیا، کا لقب دیا، یہ ذمہ داری دی، ان کا دائرہ عمل اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا، فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یہ نہیں فرمایا الی عامۃ الناس کہ تمام کی تمام دنیا کے لیے یا تمام لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ ٹائٹل تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ٹائٹل اور ان کا دائرہ عمل بڑا مخصوص سا تھا، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے جس کو کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم دین کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سنیوں میں سے ہو، چاہے شیعوں میں سے ہو، چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، قرآن پاک کی اس آیت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لہذا یہ تو پتھر پر لکیر کی طرح ہے، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو 2000 سال پہلے قرآن پاک کے مطابق بنی اسرائیل میں رسول بنا کے بھیجے گئے، آیا انہی کو اللہ تعالیٰ 2000 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے اور اب واپس بھیجے گا اس امت میں؟ اگر اللہ تعالیٰ آنے والے مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ ہی کو واپس بھیج دیتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا کیا ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے صاف صاف طریق پر فرما دیتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، ان کا دائرہ عمل بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ اب اگر ان کو واپس لے کر آیا جائے، اگر تو وہ زندہ ہیں بفرض محال، لیٹس سے کہ اگر وہ زندہ ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور اب اس کی جگہ رسولاً الی بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ رسالت جو ہے وہ اب بڑھ کر امت مسلمہ بھی اس کے اندر آ گئی، اور پوری دنیا کے جو مذاہب تھے، جو لوگ تھے، وہ بھی اب اس کے اندر آ گئے۔ حالانکہ پوری دنیا کو مخاطب کرنے والا نبی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے میں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی اللہ علیہ وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، بخاری کتاب الانبیاء، باب یہ آ جاتا ہے ذکر فی الکتاب مریم، یعنی ابن مریم کے متعلق جو ذکر آتا ہے وہ یہاں پہ آ گیا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا کہ وہ سرخ رنگ کے گھنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے۔ اور دوسری حدیث ہے، یہ جو دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری سے لی گئی ہے، کتاب اللباس سے، باب الجعد۔ یہ ہے ان عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اللیلۃ عند القابۃ فرأيت رجلا آدم فكأحسن ما أنت راء رجلا من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال۔ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات رویا میں خانہ کعبہ کے پاس میں نے گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جو گندم گون لوگوں میں حسین ترین نظر آنے والا تھا، اور اس کے لمبے بال بھی جن کی کنگھی کی ہوئی تھی لمبے بال والوں میں نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپکتا تھا اور اس نے 2 آدمیوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر ناگہاں ایک اور شخص پر نظر پڑی جس کے گھنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا ایسے کہ وہ انگور کی طرح ابری ہوئی آنکھ نظر آتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے، یعنی سفر و سیاحت کرنے والا دجال۔ ان دونوں احادیث میں آنے والے مسیح موعود اور بنی اسرائیل کے اصل مسیح ابن مریم کے الگ الگ حلیے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 2 جدا اشخاص ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلیہ قوم بنی اسرائیل کے موافق سرخ رنگ اور گھنگریالے بال، یعنی جو فلسطین کے علاقے کے لوگ ہیں ان کا عام طور پہ حلیہ جو ہوتا ہے وہی حلیہ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھنگریالے بال ہیں اور جو سکن کا کلر ہے اس کے اندر سرخی پائی جاتی ہے۔ اور آنے والے مسیح کا رنگ گندمی اور سیدھے بال بیان ہوا ہے، اور یہ وہی حلیہ ہے جو ہندوستان وغیرہ کے علاقے کے لوگوں کا جو عام رنگ ہوتا ہے، گندمی رنگ۔ فرمایا اور آنے والے مسیح کا رنگ گندمی اور سیدھے بال بیان ہوا ہے، وہی موعود مہدی جس نے امت محمدیہ میں سے مسیح کے مقام پر فائز ہو کر عیسیٰ اور دجالی قوموں سے مقابلہ کرنا تھا، جیسا کہ رویا کے دوسرے حصے میں مذکور ہے کہ اس مسیح موعود علیہ السلام اور دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، حالانکہ دجال کے بارے میں حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ بس اس رویا کی تعبیر جیسا کہ علماء سلف نے کی ہے یہی ہے کہ دجال خانہ کعبہ کو نقب لگانے کے لیے چوروں کی طرح اس کے گرد چکر لگائے گا، یعنی مذہب اسلام کی تباہی و بربادی کے درپے ہوگا، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے طواف سے مراد اسلام کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس کی مساعی جمیلہ ہیں، اور 2 آدمیوں کا سہارا لینے سے مراد یہ ہے کہ دائیں بائیں انصار اور حواری اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ الغرض دونوں مسیح کے جدا جدا حلیوں سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سرخ رنگ اور گھنگریالے بالوں والے، جن کو دیگر انبیاء موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کا انجام انہی انبیاء جیسا ہوا، یعنی طبی موت، اور آنے والا موعود مسیح گندمی رنگ سیدھے بالوں والا امت محمدیہ کا ہی امام مہدی ہے، جس نے دجال یعنی عیسائی پادریوں کا دلائل کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح اور مہدی کا ایک ہی حلیہ حدیثوں میں آیا ہے، اور مہدی کا رنگ بھی مسیح کی طرح گندمی بیان کیا گیا ہے۔ شیعہ روایات میں بھی امام مہدی کا یہی حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ میانہ قامت اور حسین ہوں گے، ان کے لمبے بال کندھوں پر گریں گے اور چہرے کا نور
सर और दाढ़ी के स्याह बालों में खूब रोशन होगा। दीगर अलामात में ये जिक्र है कि मेहदी की पेशानी कुशादा और मेहदी की नाक ऊंची होगी। ये तमाम अलामात हजरत मिर्जा साहिब में ज़ाहिरी तौर पर भी बदरजा अतम मौजूद थीं। चुनांचे आपको नहायत करीब से देखने वाले और घर के फर्द हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आपका हुलिया यूं बयान किया है कि आपका रंग गंदमी और नहायत आला दर्जे का गंदमी था, यानी उसमें एक नूरानियत और सुर्खी झलक मारती थी। आपके सर के बाल निहायत सीधे, चिकने और चमकदार और नरम थे। गर्दन तक लंबे थे जैसे आमतौर पर पट्टे रखे जाते हैं। नाक निहायत खूबसूरत और बुलंद बाला थी, पतली, सीधी, ऊंची और मौजूं। पेशानी मुबारक आपकी सीधी और बुलंद चौड़ी थी। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मेहदी की रोशन पेशानी और ऊंची नाक की निशानी से ज़ाहिरी अलामत के अलावा एक बातनी हकीकत भी मुराद ली है कि खुदा ताला उसकी पेशानी में एक नूर सिद्क रख देगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा और उसका रौब और अजमत मुखालिफों के दिलों में रख देगा। और ये दोनों अलामतें मेहदी मऊद में नहायत कुव्वत से नुमायां तौर पर पाई जाएंगी। हजरत मौलवी गुलाम रसूल साहिब साहबी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि खुदा रहमत करे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी पर, अगर वो मेरा हुलिया मसीह नासरी के हुलिये से जुदा बयान ना करते तो मुझको मुहद्दिसीन कब मानते थे। हजरत इमाम मेहदी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मऊदम व बहुलिया मासूर आमदम ईसा कुजा अस्त बनाहत पाबा मिम्बरम। ये जो हवाले यहाँ पे आज के प्रोग्राम में पेश किए गए हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और खाकसार इसके अलावा अब आपके लिए एक और यहाँ पे एक चीज़ शेयर करेगा जो कि दर हकीकत तस्वीर है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की। इस तस्वीर को आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वो मुबारक वजूद हैं जिनको जमात अहमदिया इमाम मेहदी व मसीह मऊद मानते हैं। ये वो वजूद है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में आया। ये वो शख्सियत हैं जिनको आखिरी ज़माने में आने वाला मसीह मऊद और इमाम मेहदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज के प्रोग्राम का अव्वल हिस्सा यही था जिसमें खाकसार ने इस बारे में यानी इस हदीस के बारे में आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करनी थी। अब इसके बाद इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जिसमें हम आपकी तरफ से आने वाले सवालात को लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। बहरहाल इससे पहले मैं आपके सवालात को लूँ, एक दोस्त ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, मशवरा दिया है कि एक दफ़ा दोबारा अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर दिखा के साथ में अगर ये हम पेश कर दें, यानी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर दिखा के साथ में ये हुलिया जो है ये पढ़ के एक दफ़ा दोबारा सुना दें ताकि आप जो हैं वो ये देख सकें। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर देखते जाएं और अब दोबारा से एक दफ़ा ये हुलिया जो इमाम मेहदी और मसीह मऊद का बयान किया गया है एक दफ़ा दोबारा सुन लें। मसीह और मेहदी का एक ही हुलिया हदीसों में आया है और मेहदी का रंग भी मसीह की तरह गंदमी बयान किया गया है। शिया रवायात में भी इमाम मेहदी का यही हुलिया बयान किया गया है कि वो मियाना कामत और हसीन होंगे, उनके लंबे बाल कंधों पर गिरेंगे और चेहरे का नूर सर और दाढ़ी के स्याह बालों में खूब रोशन होगा। दीगर अलामात में ये जिक्र है कि मेहदी की पेशानी कुशादा और नाक ऊंची होगी। ये तमाम अलामात हज़रत मिर्ज़ा साहिब में ज़ाहिरी तौर पर भी बदरजा अतम मौजूद थीं। और जो आपका हुलिया घर के फ़र्द हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया, वो ये था कि आपका रंग गंदमी
اور نہایت اعلیٰ درجے کا گندمی تھا، یعنی اس میں ایک نورانیت و سرخی جھلک مارتی تھی۔ آپ کے سر کے بال نہایت سیدھے، چکنے اور چمکدار اور نرم تھے۔ گردن تک لمبے تھے، جیسے عام طور پر پٹے رکھے جاتے ہیں۔ ناک نہایت خوبصورت اور بلند بالا تھی، پتلی، سیدھی، اونچی اور موزوں۔ پیشانی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند چوڑی تھی۔ ہو بہو جو بات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، ہو بہو وہی بات پوری ہوئی۔ لیکن مولوی حضرات ہیں کہ اب بھی بضد ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننا۔ بہرحال مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے آپ جماعت احمدیہ کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر آپ کسی کا کچھ نقصان کرتے ہیں تو اپنا خود نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے غیرت جماعت مسلمان بہن بھائیوں کو خود ہدایت دے، اس طرف رہنمائی ان کی فرمائے۔ احمدی حضرات جو ہیں، آپ کی خدمت میں یہی درخواست ہے، ہمارے جو احمدی آڈینس ہیں، آپ اس پروگرام کو، اس کے لنک کو اس پروگرام کے بعد زیادہ سے زیادہ غیرت جماعت جو دوست ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں، ان تک اس پروگرام کو ضرور پہنچائیں۔ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح پہ مولوی حضرات ان سے جھوٹ بولتے آئے ہیں۔ کئی دوستوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا۔ آپ سب کے السلام علیکم کو میں فردن تو نہیں گو تھرو کر سکتا، لیکن آپ سب کو وعلیکم السلام۔ سوال آیا ہے کہ حدیث میں، بخاری میں جو آیا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا اور داہنی آنکھ جو ہے وہ اس کی پھولی ہوئی ہوگی، یعنی داہنی آنکھ سے وہ کانا ہوگا یا اندھا ہوگا، تو یہ کون ہے؟ بات یہ ہے کہ اس طرف خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے رہنمائی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، یعنی حضرت آدم سے لے کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، یعنی دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، دجال کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، تو سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرتے رہا کرو۔ جب ہم سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھتے ہیں تو اس میں ان عیسائی پادریوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، ایک رسول، ایک بندے کو خدا کا بیٹا بنا دیا، بالآخر خدائی ان کی طرف منسوب کر دی۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز۔ تو عیسائی پادریوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو غلف کرتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے خدائی کے درجے پہ لے گئے، اور اس چیز کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مطابق دجل رکھا گیا۔ لہٰذا دجال کون ٹھہرے؟ عیسائی طاقتیں، ان کی جو خاص طور پہ مذہبی طاقتیں ہیں، ان کو احادیث مبارکہ میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سوال آیا ہے مجدد کیسے بنتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سر کے اوپر کسی نہ کسی وجود کو، ایک یا ایک سے زیادہ وجودوں کو بھی جو ہے وہ تجدید دین کے کام کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر دیتا ہے، اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کی تجدید ہوتی رہے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے بہت سے جو مفسرین وغیرہ یا محدثین وغیرہ گزرے، انہوں نے یہ کہا کہ جو امت کی 14ویں صدی جب شروع ہوگی تو اس کے سر پہ جو مجدد آئے گا وہ خود امام مہدی و مسیح موعود ہوگا۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اب اگلے 1000 سال کے لیے میں ہی مجدد ہوں، یعنی اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی 1000 سال کے لیے مجدد ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے مشن کو لے کے
اور تجدید دین کے کام کو آگے لے کے چلنے والے آپ کے خلفائے کرام ہیں۔ لہٰذا خلیفہ وقت جو ہے، ہر دور میں خلیفہ وقت جو ہے وہ تجدید دین کا کام اس کے ہاتھ سے پھر اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ سوال آیا ہے، یہ دوست کہتے ہیں کہ جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی علامات غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کس طرح پوری ہوئیں؟ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو آخری زمانے کی علامات آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں امام مہدی مسیح موعود کے زمانے کو آخری زمانہ کہہ کے اس زمانے کی علامات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سی علامات خود بائبل وغیرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں اور دوسری مذاہب کی کتب میں بھی۔ میں سب علامات کو یہاں پہ بیان تو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں نمونے کے طور پہ چند آپ کے سامنے علامات بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ باتیں، یہ علامات پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی، بڑی آسانی سے انسانی عقل میں یہ بات سما سکتی ہے کہ یہ پیشن گوئی تھی ایک ایسے زمانے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جب بڑے بڑے پیمانے کے اوپر زو بنائے جائیں گے، جہاں پہ جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اس دور میں دیکھ لیں کہ کتنے زو ہر ملک میں تقریباً اب پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک گلوبل ولیج کی طرف بھی پیشن گوئی تھی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی یو کے سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کے بیک وقت آپ میری تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، میری بات سن بھی سکتے ہیں، اور اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ گویا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ وہ گلوبل ولیج والی سچویشن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، میں نے ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح پہ امام مہدی کے زمانے کی، مسیح موعود کے زمانے کی علامات میں یہ بھی تھا کہ اس کے زمانے میں زلازل کی کثرت ہوگی، زلزلے بہت کثرت سے آئیں گے۔ لہٰذا آپ اس چیز کو ہسٹوریکلی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ پچھلے 150 سالوں میں دنیا میں جتنے زلزلے آئے ہیں وہ اس سے پہلے کی پوری دنیا کی اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں تو اتنے زلزلے اکٹھے شاید اب تک نہ آئے ہوں جتنے صرف پچھلے 1.5-2 صدیوں کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اگلی علامت کو لیتے ہیں۔ اگلی علامت جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ طاعون پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلے گی۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کے علاقے میں آئے، اور ہندوستان میں بھی مخصوص کر کے ہم پنجاب کے صوبے کی طرف بات کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں 1890s میں اور ارلی 1900 میں بہت زور کی طاعون پڑی، اس کثرت سے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی، اور اس کے بارے میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں بیان فرما دیا۔ آپ نے بطور پیشن گوئی یہ بات اپنی کتابوں میں شائع کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دی کہ اس طرح سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ طاعون پڑنے والی ہے۔ اس پیشن گوئی کے بعد طاعون پھیلتی ہے، اور اس کثرت سے فوتگیاں ہوتی ہیں کہ بعض مقامات پر دفنانے کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ اسی طرح پہ ایک علامت سورج گرہن، چاند گرہن بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ دارقطنی کی حدیث میں جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لمہدینا آیتین، کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی ہے یہ 2 نشان ہمارے مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر چھوڑے ہیں۔ وہ 2 مخصوص نشان کیا تھے؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مخصوص تاریخوں میں پہلے چاند کو گرہن لگے گا، پھر سورج کو گرہن لگے گا، اور اسی کے مطابق 1894 میں یہ جو علامت تھی یہ پوری ہوئی۔ مولوی حضرات کہتے تھے اگر مرزا صاحب علیہ السلام سچے ہیں تو یہ نشان کہاں ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یہ نشان کہاں ہے؟ یہ نشان تو ظاہر نہیں ہوا، لہٰذا 1894 میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھا دیا۔ جب یہ نشان دکھا دیا تو مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں، ہم تو اس نشان کو مانتے ہی نہیں، حدیث ہی ضعیف ہے۔ بھائی بات اتنی سی ہے کہ اگر بے شک ایک حدیث کے بارے میں محدثین یہ کہہ بھی دیں، اگر یہ کہہ بھی دیں کہ جی فلاں حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن اس حدیث میں جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو جائے، تو اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا ثابت کر دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح تھی۔ محدثین کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو غلط سمجھا۔ تو یہ سورج گرہن چاند گرہن والی جو پیشن گوئی تھی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ ایک پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ سورہ القیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کا ذکر کیا۔ اسی طریق پر آخری زمانے میں چھاپا خانوں کے متعلق وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، اب اس میں چھاپا خانوں کی طرف اشارہ تھا، پرنٹنگ پریس وغیرہ کی طرف، یہ بھی پچھلی 2 صدیوں کے اندر جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پھر آپ اور مختلف علامات لے لیں، مثلا ایک علامت امام مہدی کی شیعہ لٹریچر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ان کی آواز یا یہ کہ بیک وقت دنیا میں کونے کونے میں ان کا پیغام پہنچ جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن ان کی آواز یا ان کی تصویر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں لوگ بیک وقت دیکھ سکیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ پیشن گوئی کس طرح سے اس زمانے میں پوری ہوئی ہے۔ یہ ٹی وی کے ذریعے سے مراسلات وغیرہ ہیں، ریڈیو ہے، کس طرح سے یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور زیادہ آسان ہو گیا، جہاں پہ پہلے ٹی وی سگنلز نہیں تھے پہنچتے، جہاں پہ پہلے ریڈیو سگنلز نہیں تھے پہنچتے، انٹرنیٹ کی مدد سے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ اب یہ ٹیکنالوجی نہ پہنچ سکتی ہو۔ اسی طرح پہ پھر یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی جس میں ڈش اینٹینا کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ باقاعدہ یہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، مجھے معین تو الفاظ یاد نہیں، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اس قسم کے الفاظ تھے کہ پلیٹ ہوگی، اور پلیٹ جو عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ طبق ہے، کہ تھالی جس طرح ہوتی ہے، اور وہ تھالی کروڈ شیپ ہوتی ہے، تو ایک تھالی ہوگی بڑی سی جس کے ذریعے سے جو ہے وہ امام مہدی کی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی۔ اس میں ڈش اینٹینا کی طرف اشارہ تھا۔ اور جماعت احمدیہ جب ہمارے چوتھے امام نے یعنی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایم ٹی اے جو ہے یہ شروع کیا گیا، جماعت کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل ہے، جو اب الحمدللہ 8 چینلز کی صورت میں پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ واحد اسلامی چینل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمہ وقت جو ہے قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے یہ چیزیں دیکھیں اب کس طرح سے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئیں۔ یہ بھی پیشن گوئی حدیث میں جو بیان کی گئی تھی پوری ہوگی، اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں اور بہت سی علامات ہیں جو بیان کی گئی تھیں اور وہ پوری ہوئیں۔ یہ بھی علامت تھی کہ امام مہدی اور مسیح جب آئے گا تو اس دور میں جنگیں بڑی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں پچھلے 100-150 سال کے اندر ہوئی ہیں دنیا کے پردے کے اوپر، ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، یہ اتنی بڑی جنگیں ہیں کہ ان کا مقابلہ ہسٹری میں پہلے کسی جنگ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کثرت سے کچھ تو خون ہوا ہے، بادشاہ بادشاہوں کے خلاف اٹھے، عوام عوام کے خلاف اٹھی، اور اس شان کے ساتھ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو علامات آخری زمانے کی بیان کی گئی تھی، دیکھیں کس طرح سے پوری ہوئی۔ پھر بائبل میں یہ پیشن گوئی تھی کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ واپس آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ طوفان۔ ان کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا تھا، دیکھیں کس کثرت کے ساتھ سونامیز اور سیلاب وغیرہ آئے۔ انڈونیشیا میں 2004 میں سونامی آیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنی بڑی سونامی تھی، اتنا پاورفل تھا کہ شاید اس کے مقابل پر شاید ہی کوئی دنیا کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں کوئی اور مثال ملتی ہو۔ پھر سیلابوں کی کثرت دیکھ لیں، زلازل کی کثرت کی طرف میں اشارہ پہلی کر چکا ہوں۔ تو آپ جتنی علامات دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس شان کے ساتھ وہ باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو آپ یہ بھی ساتھ میں ملا کے دیکھیں کہ صرف علامتیں بیان نہیں تھی کی گئیں، یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ آنا کس زمانے میں ہے۔ اس زمانے کی بھی ایک قید بندی کر دی گئی، معین کر کے بتا دیا گیا۔ سورہ نور قرآن پاک کی جو سورت ہے 24ویں غالباً یہ سورت بنتی ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا وعدہ کیا تو ساتھ میں یہ بات بیان کی کہ تم میں اسی طرح خلفاء بنائے جائیں گے اے مسلمانوں،
جس طرح تم سے پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کے خلیفہ تھے, اور موسیٰ علیہ السلام سے 14ویں صدی بعد آئے. یعنی 14ویں صدی جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو شروع ہو گئی, 14ویں صدی, تب عیسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک اسی طرز پر یہاں پہ بھی ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ہیں جن میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ 12 صدیوں کے بعد ہوگا ہجری لحاظ سے, اور واقعتاً اسی طرح عمل میں آیا. تو جتنی بھی علامات آپ کو ملتی ہیں, دکھائی دیتی ہیں, منون تو پوری ہو گئی. اب انتظار کس چیز کا ہے؟ جب ہم یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں تو غیر احمدی حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں غلطی لگی تھی, امام مہدی تو 14ویں صدی میں نہیں آیا, مسیح موعود 14ویں صدی میں نہیں آیا, لہٰذا اب 1000 سال کے بعد آئے گا. گویا کہ 1000 سال کے لیے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے بقول ان مولوی حضرات کے. تو دیکھیے جی, علامات بھی پوری ہو گئیں. جس زمانے میں پوری ہونی تھی وہ زمانہ آ کے گزر بھی گیا. جس نے آنا تھا آ کے دعویٰ بھی کر دیا, اور دھڑا دھڑ لوگ اس کی بیعتیں کر رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس کی بیعتیں کر رہے ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بیعتیں کر رہے ہیں. اس ایک انسان کی جماعت جو ایک انسان سے شروع ہوئی, یعنی امام مہدی علیہ السلام سے شروع ہوئی, آج کروڑوں تک پہنچ چکی ہے. اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ احمدی مسلمان ہو کے اس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں. ہر اسلام کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے, مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مختلف جو ہیں, وہ احباب بھی ہر سال جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی انکار کرنے کی. لیکن آج کے پروگرام میں خاکسار صرف اتنا عرض کرتا ہے کہ خدا کی خاطر نیوٹرل ہو کر کم از کم اس بارے میں تحقیق تو کریں. اور تحقیق کا بنیادی جو طریق ہوتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ نے اگر تحقیق کرنی ہے تو آپ اس طریق پر تحقیق کریں کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو انہی کی کتب سے, ان کے لٹریچر سے مطالعہ کریں. یہ نہیں کہ آپ نے امام مہدی اور جماعت احمدیہ کے بارے میں پڑھنا ہو تو آپ مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں. کیا اگر ایک انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہے تو کیا وہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام دشمن کی کتاب کھول کے اس بارے میں پڑھے گا؟ ہرگز نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے, وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے. ٹھیک اسی طریق پر اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے یا ہمارے عقائد کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری سورسز سے پڑھیں, نہ کہ ہمارے مخالفین کی سورسز سے. ہمارے مخالفین اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں ہمارے بارے میں, مولوی حضرات اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں. رتی برابر کا بھی کوئی فرق نہیں. اور یہ بھی پیشن گوئی تھی. ہم علامات کی بات کر رہے تھے, آخری زمانے کے علامات میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, بڑھ جائے گی امت 73 حصوں میں. اور جس طرح یہودی امت بٹی موسیٰ علیہ السلام کی, اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا. اور آخری زمانے کے مسلمانوں کو, یعنی اس دور کے مسلمانوں کو اس زمانے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے. یہ علامت بھی پوری ہوگی. قرآن پاک میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ اپنی دینی کتب میں رد و بدل کرتے تھے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اس دور میں واقعتاً یہ چیز ہو رہی ہے. مولوی حضرات قرآن کو تو نہیں بدل سکتے, لہٰذا جان بوجھ کر حدیث کے تراجم یا حدیث کے الفاظ کو ہی چینج کر دیتے ہیں. بعض حدیثیں جو ان کے خلاف جاری ہوتی ہیں سرے سے ان کو نکال ہی دیتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پروگرام کروں گا. گو آئی تھنک کہ میں نے شاید پہلے بھی اس بارے میں آلریڈی پروگرام کر دیا ہوا ہے. سوال آیا کہ کیا زکوٰۃ بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ میں اگر سوال کرنے والے احمدی ہیں تو جماعت احمدیہ میں ایک سسٹم موجود ہے, جیسا کہ اسلام کا ایک نظام ہے, خلافت کے ساتھ وابستہ ہے. خلافت ہمیشہ مرکز میں اکٹھی ہوتی ہے, یعنی جہاں بھی خلیفہ وقت ہو, اور پھر خلیفہ وقت کی وساطت سے جو زکوٰۃ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے. اگر آپ احمدی ہیں تو آپ نظام کے ذریعے سے ان تک اس رقم کو پہنچائیں. یہ بات زیادہ وقار والی ہے. اور اگر آپ احمدی نہیں ہیں, آپ کے ہاں خلافت کا نظام نہیں ہے, آپ پھر اپنی مرضی سے جس کو دینا چاہیں, یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. لیکن ہم احمدی حضرات چونکہ خلافت کے ساتھ منسلک ہیں,
ہمارے ہاں ایک نظام ہے، ہم ایک امام کے ہاتھ پر اکٹھے ہیں، لہٰذا ہم اس نظام کی اطاعت کرتے ہیں۔ احسن صاحب کی طرف سے دعا کی درخواست ہوئی ہے ان کے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت دے، آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ اپنے پروگرام کے بالکل آخر کے حصے میں ہیں، 40 منٹ اس پروگرام کو گزر چکے ہیں۔ ایک دوست کا سوال آیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے حال ہی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مولوی جو ہیں وہ خدا کی پکڑ کے نیچے آ گئے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سزا کے ذریعے سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ حقیقت کو سامنے لا کے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیتا ہے۔ اور احمدیت مخالف مولوی جو ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دونوں سلوک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے رہا ہے اور ان کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ مثلاً پاکستان کے مولویوں کو لے لیں، وہ مولوی، اکثر مولوی جو جماعت کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، ہمارے امام کو گندی گالیاں دیتے ہیں، احمدیوں کے مال و متاع کو اور ان کی جانوں کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کو مار دو، ان کی جانیں ختم کر دو، ان کے مال و متاع جو ہیں وہ ان کو لوٹ لو، اور ہماری مساجد کو مسمار کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور کلمہ مٹاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور وہ کلمہ مٹانے والے ہیں۔ یہی ویسے ایک صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہرحال ان مولویوں کی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ کبھی کسی مولوی کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، کبھی کسی مولوی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچوں سے زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور مجھے کوئی حوالہ بھی دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ خود اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ واقعتاً سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں۔ مدرسوں کے اندر، ان سو کالڈ سرکاری مسلمانوں کے مدرسوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جہاں ایک طرف ان کی حقیقت کھول کے سامنے لے کر آ رہا ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں بھی دے رہا ہے مختلف رنگوں میں، اور خدا تعالیٰ کے ہاں اور ان مولویوں کے لیے کیا کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہرحال وقت پر ظاہر کرے گا۔ لیکن ان کے ظلم اور بربریت کے اس ہر قسم کی حد کو پھلانگ لینے کے بعد اب ان کے لیے بظاہر واپسی کا راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ اب یہی دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ خود ان کو پارا پارا کر دے گا۔ سوالات تو اور بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا جو کل دورانیہ تھا یہ 30 منٹ تھا، میں 12 منٹ اوپر چلا گیا ہوں۔ لہٰذا وہ دوست جن کے سوال آج کے پروگرام میں نہیں لیے گئے، ہمارا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام کے شروع میں آ جاتے ہیں وہ سوال کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم شروع سے سوالوں کو شروع کرتے ہیں، تو جن کے سوال پروگرام کے آخر کے قریب آ رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کے سوال رہ جاتے ہیں۔ آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یا تو شروع سے پروگرام کو دیکھا کریں تاکہ جیسے ہی آپ ہمارے پروگرام کی آپ کو انفارمیشن آئے کہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، آپ فوری طور پہ آ کے اپنے سوال وغیرہ جو ہیں وہ پوچھ سکیں۔ اس غرض کے لیے اسکرین پہ یہ آپ کو میسج دکھا رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جیسے ہی ہم لائیو آئیں آپ تک پروگرام کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکیں گے، اور اس طرح پہ آپ کا سوال حتی الوسع یہی کوشش ہوگی کہ پروگرام میں لے لیا جائے، رہ نہ جائے۔ چونکہ کئی دوستوں کے سوال رہ بھی جاتے ہیں، میں معذرت کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے سوالوں کو ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم اکثر دوستوں کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ اپنے ای میل پہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، اردو URDU ask@alislam.org، اردو ask@alislam.org۔ آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان کا بھی ہم جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، آج کے پروگرام کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر مولویوں نے جو تعصب کے پردے چڑھا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو دور کرے۔ ہم اوپن انویٹیشن دیتے ہیں مولوی حضرات کو، دوسرے مسلمانوں کو،
کہ آئیں اس پروگرام میں آ کے اپنے سوال کریں، لیکن کوشش کریں جیسے کہ عرض کیا پروگرام میں شروع میں آ کے سوال کریں. ہمارا پروگرام 30 منٹ کا ہوتا ہے، 30 منٹس. تو کوشش کریں اگر آپ شروع میں آئیں گے تو آپ کے سوالات کو بہرحال ترجیح دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے. ورنہ ای میل کے اوپر بھی آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. آپ اپنے سوال بھیجیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ذریعے بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.